میلاد کا جشن منانے سے دل الفت سے بھر جاتا ہے، میلاد کا جشن منانے سے دل الفت سے بھر جاتا ہے، مسرور ہوائیں چلتی ہیں، ایمان کا علم لہراتا ہے، وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے، وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے، میلاد کا جشن منانے سے پھر منکر کیوں گھبراتا ہے، وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے، میلاد کا جشن منانے سے پھر منکر کیوں گھبراتا ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پائے شکر ہے جس نے آج ہم سب کو ایک مرتبہ پھر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اکٹھا ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص لطف و کرم ہے کہ ہم آج ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو کہ بڑا ہی لطیف موضوع ہے، بڑا ہی دل نشیں موضوع ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے، چند دن سفر المظفر کے رہ گئے ہیں، اس کے بعد ربیع الاول شریف کا مہینہ جلوہ فرما ہونے والا ہے۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے استقبال ربیع الاول شریف، کہ ہم نے ربیع الاول شریف کا استقبال کرنا ہے، سوچ کیا ہونی چاہیے، نظریہ کیا ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب عام عید آنے والی ہوتی ہے تو 10-15 دن پہلے ہم تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ درزی کا تو یورپ بن جاتا ہے عید کے موقع پر، درزی جو ہے وہ کسی کی بات ہی نہیں سنتا۔ تو اس طرح عید کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں کہ عید ہے، نئے کپڑے پہننے ہیں، یہ سارا کچھ اس چیز کا خیال کیا جاتا ہے۔ اب وہ عید آنے والی ہے جو عید الفطر سے بھی بڑی ہے اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑی عید آنے والی ہے، اس لیے کہ اگر یہ عید نہ ہوتی تو نہ تو عید الفطر ہوتی نہ عید الاضحیٰ ہوتی۔ شاعر کہتا ہے کہ جھولی میں اگر آپ کی دی خیرات نہ ہوتی، جھولی میں اگر آپ کی دی خیرات نہ ہوتی، اس دہر میں اپنی کوئی اوقات نہ ہوتی، یہ سب کچھ ہے، یہ سب کچھ ہے نالین نبی کا توسط، وہ ذات نہ ہوتی تو کوئی ذات نہ ہوتی، اگر وہ ذات نہ ہوتی تو پھر کوئی ذات بھی نہ ہوتی۔ یعنی وہ عید آنے والی ہے کہ اگر یہ عید نہ ہوتی تو کوئی اور عید نہ ہوتی۔ کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں عیدیں تو 2 تھیں، تم نے تیسری عید بنا لی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہم کہتے ہیں ہم نے تیسری نہیں بنائی، ہم اسے پہلی عید مانتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتی تو نہ عید الفطر ہوتی، نہ عید الاضحیٰ ہوتی، نہ جمعہ عید ہوتا، نہ کوئی اور دن عید ہوتا، بلکہ کوئی دن ہی نہ ہوتا، بلکہ دن اور رات کا فرق کرنے والا سورج، کہ سورج چلتا ہے تو دن آ جاتا ہے، سورج ڈوبتا ہے تو دن ختم ہو جاتا ہے، پھر نکلتا ہے پھر دن آ جاتا ہے، پھر ڈوبتا ہے پھر دن ختم ہو جاتا ہے، چاند نکلتا ہے مہینہ شروع ہو جاتا ہے، چاند ڈوبتا ہے مہینہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہم جس چاند اور جس سورج کو دیکھ کر اپنے وقت کا تعین کرتے ہیں، جن کو دیکھ کر عید کرتے ہیں، نہ تو یہ چاند ہوتا، نہ یہ سورج ہوتا، نہ کوئی دن ہوتا، عید تو کجا کوئی دن ہی نہ ہوتا اگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ پیدا ہوئے ہوتے۔ اس لیے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے لولا لما خلقت الافلاک لولا لما خلقت السماوات والارض لولا لما اظہرت الربوبیہ۔ محبوب اگر آپ کو نہ بناتا تو میں آسمانوں کو نہ بناتا، اگر آپ کو نہ بناتا میں زمین و آسمان نہ بناتا، یعنی اس میں موجود کوئی شے نہ بناتا۔ لولا لما اظہرت الربوبیہ، محبوب اگر میں آپ کو نہ بناتا اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ کوئی جانتا ہی نہ کہ کوئی خدا بھی ہے، تو پھر آج اگر تم دن گن رہے ہو، آج اگر تم کہتے ہو یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، اس کے بعد عید آ جائے گی، پھر تم کہتے ہو یہ ذی القعدہ کا مہینہ آیا ہے، اس کے بعد
بڑی عید آ جائے گی، نہ یہ رمضان ہوتا، نہ یہ ذی القعدہ ہوتا، نہ یہ چھوٹی عید ہوتی، نہ یہ بڑی عید ہوتی، نہ چاند ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ کوئی دن ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا اگر تیرے اور میرے نبی نہ تشریف لائے ہوتے۔ یہ ان کی آمد کا فیضان ہے کہ تمہیں عید الفطر بھی مل گئی ہے، عید الاضحیٰ بھی مل گئی ہے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے تیسری عید شروع کر لی ہے، ہم اسے تیسری عید نہیں مانتے، ہم اسے پہلی عید مانتے ہیں، اور پہلی عید بڑی، دونوں عیدوں کی سردار ہم اسے عید مانتے ہیں۔ کس کی وجہ؟ کیا آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ بات تو آج پہلی دفعہ سنی ہے کہ یہ دوسری دونوں عیدوں کی سردار عید ہے، اس سے بڑھ کر عظمت، اس کی عظمت جو ہے دوسری دونوں عیدوں سے بڑھ کر ہے، یہ بات ہم نے پہلے نہیں سنی تھی، آپ کہہ سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں عید کا جو دن ہے، عید کا دن بڑی شان و عظمت کا دن ہے، لیکن عید کے دن کے بارے میں قرآن میں ایک آیت بھی نازل نہیں ہوئی کہ یہ عید کا دن ہے، اے لوگو یہ عید الفطر کا دن ہے، یہ بڑی شان والا دن ہے کہ اس دن میں نفل پڑھو گے یہ ثواب ملے گا۔ عظمت ہے، میں عظمت کا نہیں انکار کر رہا، میں کہتا ہوں قرآن میں ایک آیت بھی نازل نہیں ہوئی عید الفطر کا جو دن ہے اس کی عظمت کے حوالے سے، یا عید الاضحیٰ کا جو دن ہے خاص 10 ذو الحجہ کے دن کے حوالے سے کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ لیکن لیلۃ القدر کتنی شان والی رات ہے، اللہ نے پوری سورہ قدر نازل فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ آپ ذرا مجھے بتائیں عید الفطر، عید الاضحیٰ، ان دونوں کے بارے میں کوئی آیت نہیں نازل ہوئی کہ یہ بڑی شان والے دن ہیں شان والے، میں نے انکار نہیں کیا، لیکن بات اس وقت ہو رہی ہے قرآن پاک کی کہ قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، اور ادھر لیلۃ القدر کی شان میں پوری سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ فرماتا ہے تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو امام قسطلانی مواہب الدنیا کے اندر لکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی شان تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس کتاب المواہب الدنیا کے اندر امام قسطلانی نے باقاعدہ اس کے اوپر بحث کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں لیلۃ القدر کی شان بڑی ہے، لیکن جس رات میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے اس رات کی شان لیلۃ القدر سے بھی زیادہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر کہاں ہوتی اگر حضور نہ آئے ہوتے، لیلۃ القدر بھی تب ہی ہے نا حضور آئے ہیں، تو جب حضور کے آنے کی وجہ سے لیلۃ القدر کو عظمت ملی ہے، تو باقاعدہ اس موضوع پر باقاعدہ جو ہے وہ کتاب لکھی گئی دونوں راتوں کی عظمت اور شان کے حوالے سے، بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے عربی کے اندر پوری کتاب لکھی جس میں لیلۃ القدر کی شان کو بھی بیان کیا گیا اور شب میلاد مصطفیٰ کی عظمت کو بھی بیان کیا گیا پوری کتاب کے اندر۔ اس دونوں راتوں کی عظمت کو لکھ کر آپ فرماتے ہیں میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ لیلۃ القدر کی شان بہت ہے، لیکن سب سے زیادہ شان والی رات وہ رات ہے جب میرے آقا علیہ السلام دنیا میں آئے تھے، وہ رات سب سے زیادہ عظمت کی رات ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، یعنی خلیل ابراہیم خلیل کہاں ہوتے اور کعبہ کہاں ہوتا، منا کہاں ہوتا، قربانیاں کہاں ہوتی، کہتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، مگر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاذ ور کی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہم اسے جو عید کہتے ہیں تو اپنے پاس سے نہیں کہتے۔ میں یہ کہہ رہا تھا آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ یہ آپ نے پہلی دفعہ بات کی ہے، ہم نے اس سے پہلے نہیں سنی۔ تو امام قسطلانی کو فوت ہوئے 600 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، آپ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر سے بڑھ کر شان اللہ نے شب میلاد مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے۔ اچھا، ہم جو آج اس موضوع پر
اسپیشل خاص طور پر اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ آنے والا ہے۔ اس حوالے سے ہمارا موضوع ہے کہ استقبال ربیع الاول۔ تو کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام بھی اس موضوع پر جو ہے وہ کبھی بات کیا کرتے تھے؟ کیا اس موضوع پر کوئی ان کا ہمارے پاس کوئی مثال موجود ہے کہ انہوں نے کبھی ایسا کیا ہو اس مہینے، یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا، آپ کی تشریف آوری کا کبھی ذکر کیا ہو؟ لوگ آپ بڑا منہ کھول کے، بڑا سا منہ پھاڑ کے کہتے ہیں اب تسی میلاد منا دیو، کدے صحابہ نے منایا جی؟ آئیں پوچھیں کہاں لکھا ہے کہ نہیں منایا؟ میں بتاتا ہوں، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، طبرانی کے اندر حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے حجرے میں بیٹھے تھے، صحابہ کرام مسجد میں آئے اور آ کر ایک مجلس سجا لی، محفل سجا لی، بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے مسجد میں اور آ کر پوچھنے لگے ما اجلسکم، اے میرے صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے؟ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ کیوں بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا تھا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ام حارثہ آتی ہیں، عرض کرتی ہیں حضور حارثہ میرا بڑا جوان بچہ تھا، شہید ہو گیا ہے، اگر تو جنت میں چلا گیا ہے تو مجھے بتا دیں، میں پھر رونا بند کر دوں، میں پھر غم نہ کروں، اور اگر وہ جنت میں نہیں گیا تو مجھے بڑا رونا آتا ہے، میں پھر دل بھر کے رو تو لیا کروں اگر وہ جنت میں نہیں گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگے سے یہ نہیں فرماتے مجھے کیا پتا، مجھے اتنا پتا ہے شہید ہو گیا، اب جنت میں گیا یا دوزخ میں یہ تو اللہ کو پتا ہے، میرا کام ہے نماز پڑھانا، روزے کی تعلیم دینا، زکوٰۃ کا بتانا، حج کا بتانا، یہ علم غیب کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا اے ام حارثہ اب میرے رب کی بڑی جنتیں ہیں، جنت کی اقسام ہیں، اے ام حارثہ تیرا بیٹا اللہ کی اعلیٰ جنت میں پہنچ چکا ہے۔ تو مجھے بتائیں ذرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، عورت آ کر پوچھتی ہے مجھے بتائیں میرا بیٹا جنت میں پہنچا ہے کہ نہیں، تو میرے آقا مسجد نبی میں بیٹھ کر بتا دیتے ہیں، کتنی دور دیکھتے ہیں، اتنا اوپر آسمان ہے، پھر ایک آسمان نہیں پھر 7 آسمان ہیں، پھر ان کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، پھر ان کے اوپر جنت ہے، اور پھر پہلی جنت کے اوپر بھی نظر نہیں ڈالی۔ میرے آقا نے فرمایا میرے رب کی بڑی جنتیں ہیں، اور تیرا بیٹا فردوس الاعلی، یہ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ وہ فردوس اعلیٰ میں پہنچ چکا ہے۔ پتہ چلا میرے حضور مسجد نبی کے مصلی پر بیٹھ کر اوپر نظر کرتے ہیں، فردوس اعلیٰ سب سے اوپر والی جنت میں نظر پہنچ جاتی ہے۔ تو جب وہ اتنا اوپر دیکھ سکتے ہیں تو کیا حجرے میں بیٹھ کر نہیں جانتے کہ مسجد میں جو بیٹھے ہوئے میرے صحابہ ہیں وہ کس لیے بیٹھے ہیں؟ پتہ چلا شاعر کہتا ہے اس بار دیکھتے ہیں اس بار دیکھتے ہیں، تو مانے یا نہ مانے سرکار دیکھتے ہیں، تو مانے یا نہ مانے سرکار دیکھتے ہیں۔ حضور نے پوچھا اے میرے صحابہ بتاؤ یہ جلسہ کیسا ہے؟ تو صحابہ نے کیا جواب دیا؟ صحابہ نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا۔ وہ کہنے لگے حضور آج جو ہم جلسہ کر کے بیٹھے ہیں، یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں اسلام بھی عطا فرمایا ہے اور اپنا محبوب بھی ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ صحابہ کے اس جلسے کا جو عنوان تھا وہ یہ تھا کہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا جو جلسہ تھا اس کا عنوان یہ تھا، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کا اس لیے ذکر کر رہے ہیں، اس لیے اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام عطا فرمایا اور آپ کو بھیج کر ہمارے اوپر احسان کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا تم مجھے اس بات کا حلف دیتے ہو کہ واقعی اسی کام کے لیے بیٹھے تھے؟ حلف دیتے ہو، حلف اٹھاتے ہو اسی کام کے لیے بیٹھے تھے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کا حلف دیتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں، ہم اسی کام کے لیے بیٹھے تھے، آج ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ پتہ چلا صحابہ اکرام کو
آج ہمیں لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، جہاد کریں، یہ تبلیغ کریں، یہ سارے کام کریں، بھلا میلاد منانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب مجھے بتائیں وہ صحابہ جن کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں لَمَنَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عمرہ، آپ فرماتے ہیں اگر بعد میں آنے والا کوئی بندہ ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے، اس کی ساری زندگی کی نیکیاں میرے نبی کے صحابی کی نیند کے مقابلہ نہیں کر سکتی، نیند کے لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بعد میں آنے والے کا اس قدر ساری زندگی کی عبادت کرنا میرے نبی کے صحابی کی نیند کے ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پتہ چلا ہمارا ٹائم اتنا قیمتی نہیں جتنا صحابہ کا قیمتی تھا، تو صحابہ کو بھی چاہیے تھا نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، زکوٰۃ دیتے، حج کرتے، جہاد کرتے، تبلیغ کرتے، یہ بھلا میلاد کا جلسہ منانے کی ضرورت کیا تھی؟ آج جو لوگ تبلیغ کرتے ہیں انہیں چاہیے پھر صحابہ کو بھی تبلیغ کریں کہ بھئی اس چیز کی کیا ضرورت تھی، لیکن صحابہ اکرام کو پتہ تھا کل کو لوگوں نے میلاد منانے والوں پر اعتراض کرنا ہے، صحابہ نے اسپیشل ایک دن ٹائم نکالا اور خاص اسی نیت سے جلسہ جب سجایا، حضور نے فرمایا مجھے ذرا حلف اٹھا کے دو، قسم اٹھاؤ تم اسی کام کے لیے بیٹھے تھے، تو صحابہ نے حلف اٹھایا، جی یا رسول اللہ ہم حلف دیتے ہیں اسی کام کے لیے بیٹھے تھے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تم سے حلف اس لیے نہیں اٹھوایا کہ مجھے تمہارے اوپر یقین نہیں تھا، یعنی میں یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ تم جھوٹ بول رہے، تمہارے اوپر یقین نہیں تھا اس وجہ سے حلف نہیں اٹھوایا۔ پھر کیوں حلف اٹھایا ہے؟ فرمایا اس لیے حلف اٹھوایا ہے کہ میں اپنے حجرے میں بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس حضرت جبرائیل آئے ہیں اور انہوں نے آ کر کہا ہے حضور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذرا مسجد میں جا کر رنگ تو دیکھیں، کیا آپ کے صحابہ نے کتنی خوبصورت محفل سجائی ہے، آپ کے صحابہ کتنے وفادار ہیں کہ آپ سے دین لے کر بھول نہیں گئے، آپ کو کہ کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد بھول گئے کہ ہمارے نبی بھی ہیں جن کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، آپ کو بھول نہیں گئے بلکہ آپ کے آنے کی خوشی کے اندر محفل سجا کر بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اے محبوب انہیں جا کر بتا دیں ان کا خدا انہیں سلام بھیج رہا ہے، ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اب میں ذرا آپ سے پوچھتا ہوں، صحابہ نماز بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، حج بھی کرتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے، تبلیغ بھی کرتے تھے، ساری نیکیاں کرتے تھے، لیکن یہ لمحہ جس کی ابھی بات ہو رہی ہے اس لمحے جب اللہ نے انہیں اپنا سلام بھیجا اس وقت نہ تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اس وقت نہ تو وہ زکوٰۃ دے رہے تھے، نہ روزہ رکھ رہے تھے، نہ حج کر رہے تھے، نہ جہاد کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ محفل میلاد کر رہے تھے۔ اس وقت میلاد کی محفل سجا کر بیٹھے تھے جب اللہ نے انہیں سلام بھیجا۔ یہاں ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آ گئی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج فرمایا نا تو آپ علیہ السلام نے عرفات کے میدان کے اندر حضرت بلال سے کہا کہ اے بلال لوگوں کو کہو ذرا خاموش ہو جائیں، میں نے کوئی بات کرنی ہے۔ سب لوگ خاموش ہو گئے، حضرت بلال نے آواز لگائی، سب متوجہ ہوئے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آواز بلند ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا محبوب اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے، وہی بولتا ہے جو اس کا خدا اسے بتاتا ہے۔ اللہ کی مرضی سے بولے اور کیا بولے؟ میرے حضور نے فرمایا اے عرفات کے میدان والے حاجیوں تم سب کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ آج تم سب نے یہاں حج کر لیا ہے، تمہارا اللہ تمہیں سلام بھیج رہا ہے، تمہارے اوپر خدا سلام بھیج رہا ہے۔ سب لوگ بڑے خوش ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، ایک سوال کر دیا، قیامت تک کے حاجی کو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق کو خصوصی سلام پیش کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق اٹھے اور کہا حضور یہ بتائیں یہ جو اللہ کا سلام آیا ہے یہ صرف ہمارے لیے خاص ہے کہ جو آج ہم حج کر رہے ہیں، یا ہر سال جو 10 ذی الحجہ کو یہاں پر حج کریں گے، ہر سال عرفات کے میدان پر جو لوگ موجود ہوں گے ہر سال انہیں اللہ تعالیٰ کا سلام آیا کرے گا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر یہ سلام تم لوگوں کو بھی آیا ہے اور قیامت تک کے ہر حاجی کو ہر سال آیا کرے گا۔
اچھا یہ اس حدیث پاک کو میں جو پہلے حدیث پاک سنائی ہے اس کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں کہ ادھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میلاد کا جلسہ مناتے ہیں تو اللہ کا سلام آ جاتا ہے. حضور اسپیشل اپنے حجرے سے اٹھ کر صحابہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر انہیں پہلے حلف اٹھواتے ہیں کہ قسم دو واقعی اتنے بڑے کام کے لیے آئے ہو کیونکہ انعام بہت بڑا ہے. آج ہم کوئی بندہ اگر ہم چاہتے ہیں اسے کسی پوسٹ پر رکھیں تو پہلے ٹیسٹ لیتے ہیں قابل بھی ہے کہ نہیں, پہلے چیک کر لیتے ہیں کہیں بڑی چیز ہے, بڑا عہدہ ہے, کہیں ضائع نہ ہو جائے, پہلے دیکھ لیتے ہیں, جانچ پڑتال کر لی جاتی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا بڑا انعام تھا کہ رب کا سلام آیا تھا, پہلے ان سے حلف اٹھوایا, قسم دو کہ واقعی اسی کام کے لیے بیٹھے ہو. انہوں نے قسم اٹھائی تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو تمہیں خدا نے سلام بھیجا ہے. ادھر حج کے موقع پر حضور نے فرمایا تمہیں اللہ نے سلام بھیجا ہے. دونوں حدیثوں کو جوڑیں تو پتہ یہ چلتا ہے جو بندہ بغیر ریا کے, بغیر دکھاوے کے, اللہ کی خوشی کی خاطر اور اللہ کے محبوب سے محبت کرتے ہوئے جو بندہ میلاد کا جلسہ سجاتا ہے صحابہ کی سنت ادا کرتے ہوئے, اگر خلوص کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں, ریاکاری سے پاک ہو کر اگر وہ اپنے نبی کے میلاد کا جلسہ سجاتا ہے تو جس طرح صحابہ کو سلام آیا تھا اللہ اس بندے پر بھی اپنا سلام عطا فرماتا ہے, اس بندے کو بھی رب کا سلام مل جاتا ہے. آپ بتائیں کہ کتنی بڑی نیکی ہے کہ کسی کے پاس پتہ نہیں 10 لاکھ روپیہ ہو کہ نہ حج کرنے جا سکے کہ نہ, ہر سال حج کرنا یہ بھی بڑی مشکل بات ہوتی ہے. زندگی میں ایک بار حج کر لیں یہی بڑا ہوتا ہے. ہر سال آپ حج کرنے تو نہیں جا سکتے لیکن ہر سال 12 ربیع الاول کا جب وقت آتا ہے آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا جلسہ تو کر سکتے ہیں. اس میلاد کی محفل کے اندر اگر خلوص کے ساتھ بیٹھ گئے, اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں, کچھ لوگ اس لیے گئے ہوتے ہیں کہ اے نام سلام دو اے نے ہم بلائے ہم جانا پینا ہے, انہیں ساڑھے حل ہوتا ہے اساں دے حل جانا ہے, اس نیت کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر تو امید نہیں ہے. لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اندر آپ میلاد کے جلسے میں ہر سال بیٹھیں گے, اللہ تعالیٰ اس طرح جس طرح صحابہ کرام کو باقاعدہ اللہ نے سلام بھیجا, اللہ آپ کو بھی اپنا سلام عطا فرما دے گا. اب بتائیں کیا چھوٹا, یہ کوئی چھوٹی نیکی ہے میلاد منانا؟ اس سے بڑھ کر کس قدر اجر بتائیں کہ صحابہ کرام نے میلاد منایا تو رب کا سلام آ گیا. پھر بھی اس کے باوجود اگر کوئی کہے بھئی میلاد منانا کہاں لکھا ہے, تو میں نے بتا تو دیا ہے کہ صحابہ کرام نے منایا ہے, باقاعدہ مسلم شریف اور دیگر میں نے احادیث سے ثابت کر دیا ہے. پھر بھی اگر کوئی نہ مانے پھر اس کے لیے جواب یہ ہے کہ عشق تو اہل سنت میں ہے, تو جلتا ہی رہ, یہ دل نبی کی قربت میں ہے, تو جلتا ہی رہ. پوچھتا ہے کہاں لکھا جشن میلاد, پوچھتا ہے کہاں لکھا جشن میلاد, یہ ہماری قسمت میں ہے, تو جلتا ہی رہ, یہ ہماری قسمت میں ہے, ہماری قسمت میں لکھا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ربیع الاول شریف کا چاند چند دنوں تک نظر آنے والا ہے. ربیع الاول شریف کی آمد ہے, اس حوالے سے آپ نے بھرپور میلاد شریف کی تیاریاں کرنی ہیں, لیکن جو غلط کام ہیں ان سے بچ کے رہنا ہے. چوری دی بجلی نہ لائٹنگ نہیں لانی, یہ کوئی میلاد نہیں, یہ الٹا جو ہے وہ نقصان ہو جائے گا, گناہ کے زمرے میں آ جائے گا. جب 12 ربیع الاول کا جلوس آتا ہے, مزید اس کے حوالے سے انشاءاللہ پھر آگے باتیں ہوں گی. فی الحال صرف اتنا ہی ذہن میں رکھ لیں کہ لنگر پھینک کے دینا یہ کوئی جو ہے وہ نہ تو لنگر کا ادب ہوتا ہے اور نہ ہی یہ کھانے والوں کا ادب ہوتا ہے. 2-4 بندے ایکسٹرا ساتھ ملا کر لنگر اچھی طریقے سے تھوڑا ہے تھوڑے لوگوں کو دے لیں, لیکن پھینک کر دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ 12 ربیع الاول کے دن جو پہاڑیاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے غیر محرم مرد عورتیں سب اکٹھے چلے جانا, یہ بھی کوئی میلاد کا مقصد نہیں ہے. میلاد کا جلسہ اچھے طریقے کے ساتھ محفل مسجد میں یا کہیں باہر, مسجد میں یا ہو یا باہر ہو وہ محفل, اس طریقے سے انداز جو ہے وہ محفل پاک کا ہونا چاہیے.